وتنزه عن مجالسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم رسله العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله پروردگارا بحق حسین و آل حسین اس مجلس کو تیری بارگاہ میں قبول منظور کر یا اللہ مجلس کا جو فیض ہے ہم سب کو پروردگارا نصیب کر یا اللہ پروردگارا بحق محمد و آل محمد جو مریض ہے جنہوں نے اجتماع سے دعا کی ہے تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت کر یا اللہ آج جمعرات میں شب جمعہ میں کوہ پروردگار مرحومین حاضرین کے جو دنیا سے مرحوم ہو گئے ہیں جنہوں نے اجتماع سے دعا کی ہے پروردگارہ تمام مرحومین کو شفاعت آل محمد نصیب کر یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے یا اللہ پروردگارہ جو روزگار کاروبار تعلیم کے لیے کوشاں ہیں سب کو کامیاب کر یا اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد عطا کر یا اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ عالم اسلام کو آفات سے محفوظ رکھ یا اللہ براجی نظام رحمہ عالی قدر شخصیات مذہبی و دینی عطبات عالیات و ذہائر یا پروردگارہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ عزاداری و زنداداران کو پروردگارہ اس زمانے کے فتنہ پرور لوگوں کے شرور سے محفوظ رکھ یا اللہ سب کی عاقبت بخیر ہو یا اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات سامعین محترم سلسلہ وار گفتگو جو مولا حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام پہلے اپنے عقیدے کو ذکر کر کے اس کے بعد ان انقلاب آفرین جملات کا تذکرہ کر کے مولا نے اصل ہدف اور قیام کا جو مقصد ہے وہ تحریری طور پر وصیت نامے میں لکھ دیا گیا ان سے پیشتر اگر ہم ہدف عاشوراء کو قیام امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا ہے یا امام علیہ السلام کی زبان سے سننا ہے اس کا تحریری جو ثبوت ہے ہمارے پاس دعائے عرفہ کی صورت میں جو دعائے عرفہ کو سمجھے گا تو وہ ضرور حسین کی معرفت حاصل کرے گا دعائے عرفہ ان دعاؤں میں ہے جو سب سے مفصل دعا ہے تو اس دعا میں ایک جملہ آتا ہے اکثر بیشتر مجالس میں ذکر کرتا ہوں مولا کیا فرماتے ہیں توحید کے حوالے سے پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو اصل موضوع ہے معرفت
رضائے پروردگار۔ عزیزان، اس وصیت نامے میں جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اکثر جانتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بیچ میں مدینہ میں بھی مکہ سے بھی بیت راہ جو مولا علیہ السلام کے خیر خواہ تھے سب آپ کو مشورہ دیتے تھے، لیکن آپ نے، کیونکہ وہ سارے ہماری طرح کے انسان ہی تھے، معصوم تو کوئی نہیں تھے۔ امام سجاد علیہ السلام ساتھ تھے تو امام نے کبھی نہیں روکا۔ اب یہ دیکھیں، امام نے کبھی نہیں روکا، روضہ رسول میں جا کے خدا سے متوسل ہو کے دعا کی تو پیغمبر نے نہیں روکا۔ عام لوگ جو ہماری طرح کے تھے، جو یعنی قسمت کے درجے پر نہیں تھے یا معرفت کے اس درجے پر نہیں تھے، انہوں نے کبھی نہیں اماموں سے کو روکنے کا حکم دے کے مشورے دے دیے، لیکن جو اس معرفت کے اس منزل پر موجود تھے انہوں نے کبھی نہیں روکا۔ اس وجہ سے مولا نے اپنے وصیت نامے میں ان کو، کیونکہ محمد حنفیہ کی امامت کو قسمت کے درجے پر فائز نہیں تھے، انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا، بھائی آپ کے لیے موضوع نہیں ہے، آپ یمن کی طرف تشریف لے جائیں، وہاں بابا کے بہت سارے چاہنے والے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ وصیت نامہ پیش کیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں خودخواہی کے لیے یا گردانی حق کے لیے یا دنگا فساد کے لیے یا ظلم و زیادتی کے لیے نہیں نکل رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح۔ تو اس مطلب کو آگے لے جانے کے لیے آج ہماری جو گفتگو کا سلسلہ نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔ اب تک میں آپ کو پچھلے دو ہماری نشستوں میں ذکر کیا، تین جملے ذہن میں ضرور رکھنا: مقام امام، قیام امام اور پیام امام، یہی ہماری گفتگو کا محور ہے۔ مقام امام کیا تھا؟ مقام امامت کیا ہے؟ ایک قیام امام کا جو سلسلہ وہ کیا تھا، اور آخر میں ہمیں پیام اس سے کیا ملتا ہے جو ہمارے لیے ہے، اس کی طرف میں ہوتا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کو میں جوڑ کے آپ کی ذہن شریف کو اسی طرح لے کر جاؤں گا۔ کل تک ہم ذکر کر رہے تھے امامت کا جو عقیدہ تھا، امام حسین علیہ السلام کا جو مقام تھا، اس کو ہم نے پیش کیا۔ تو کل ہمارے ڈاکٹر صاحب نے مجھے جاتے جاتے ایک سوال بھی کیا، دیکھیں ہمیں کسی پر ہمارا عقیدہ تھوپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو ناراض ہونا چاہیے۔ کسی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو عقیدے کی مجبوری ہے۔ کسی چیز پہ عقیدہ لاجک منطق سے جب دلیل و برہان سے ثابت کسی کو ہو جاتا ہے تو کسی دوسرے کو کیوں کا کوئی اعتراض حق نہیں ہے۔ آپ منوا سکتے ہیں، اس کے رد میں آپ دلیلیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہماری امامت کے بارے میں عقیدہ یہی تھا جو پیغمبر کے بعد یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد عرض میں نہیں طول میں آگے امامت کا سلسلہ آتا ہے۔ عرض اور طول میں کیا فرق ہے؟ مثلا آپ یہ دیکھیں، طول کا مطلب یہ ہوتا ہے دو آدمی آپس میں بالکل گریڈ کے حوالے سے، تعلیم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے برابر ہو تو ان کو کہتے ہیں یہ عرض ہم میں ہے، ان کا مقام برابر ہے۔ لیکن یہ ایک گریڈ اب ہے، ایک اس سے ایک گریڈ کم ہے تو وہ عرض میں نہیں طول میں اسی لائن میں ہے۔ اس کی مثال مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، دونوں ڈاکٹر ہیں، دونوں کے ڈگری کے لحاظ سے، تجربے کے حوالے سے، تعلیم کے لحاظ سے، ہر حوالے سے دونوں برابر ہو تو وہ عرض میں برابر ہے۔ لیکن ایک یہ ہے تعلیم کے لحاظ سے زیادہ ہے، تجربے کے لحاظ سے زیادہ ہے، تھوڑا ہے تو وہ عرض میں نہیں، وہ طول میں ہے، اس کے طول میں ہے، وہ آگے ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ خدا کا مقام اپنی جگہ ذات کی ریائی، ذات پروردگار نے ذات مصطفیٰ کو مقام دے دیا وہ اپنی جگہ۔ اب ان کے بعد یہی سلسلہ امامت کی طرح ہے تو کل ذکر کیا تھا من کنت مولا
علی المولا کا تسلسل یہی ہے کہ جو جہاں پیغمبر کا مقام تھا اس میں ایک چیز کا پیغمبر نے حدیث منزلت میں دور کر دیا، باقی سب کو ادھر رکھ دیا۔ اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا اس سے آپ راضی نہیں ہے میرے بھائی علی؟ آپ کی منزلت میرے ساتھ ہارون اور موسیٰ کی ہے، لیکن وہ آپس میں دونوں نبی تھے۔ الا انہ لا نبی بعدی، آپ اور میری نسبت ہارون اور موسیٰ کی ہے۔ ہارون اور موسیٰ دونوں نبی تھے، لیکن آپ میرے بعد نبی نہیں ہے، آپ ولی ہے۔ یہ پیغمبر بتا کے گئے۔ اب یہاں سے سلسلہ یہی کیا، یہی مولا علی علیہ السلام کو مقام دے کر مقام عصمت یا مقام ولایت تکوینی، ایک ولایت تشریعی ہے، ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تکوین پروردگار نے کونوں مکان میں تسخیر کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا کی ہے، عصمت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد ان کو وہ مقام حاصل ہے۔ بڑی کائنات کو بھی یہ پریشانیوں کی کوئی بات نہیں ہے، اشاروں سے اگر سورج واپس آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ساری کائنات معصوم کے ہاتھ میں تسخیر شدہ ہے، لیکن عام انسانوں کی طرح وہ زندگی گزارتے تھے۔ جب ان کے علم کو چیلنج ہو جائے، ان کے مقام کو چیلنج ہو جائے، تو پروردگار نے ان کو ایسا مقام عطا کیا تھا عصمت کا، وہ پوری کائنات کو منٹوں کے اندر کوئی مردہ نہیں رہ سکتا۔ جب حکم خدا سے اگر حکم وہ زندہ ہو جاتا تھا، اگر کوئی فاصلے اگر سمیٹنا چاہیں تو اسی لیے ہم ائمہ کو کہتے ہیں صاحب العصر والزمان لوگ۔ اور آپ یہ دیکھیں ظاہری دنیا تو اپنی جگہ، چاند سورج تو اپنی جگہ، بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو زمان و مکان کو بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ ان پر جو ان کی قدرت ہے، ان پر ان کی دسترسی ہے، یہ مقام امامت۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ایک عقیدت ہے، عقیدہ، اس کے میں آپ کو واقعی کربلا میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس کی چھوٹی سی مثال آگے دیکھیں۔ عقیدت وہ ہوتا ہے ظاہری شریعت کے حوالے سے کسی کو اس طرح سے مانا ایک اچھا انسان ہے، بہترین کردار کے مالک ہیں، ان کی کوئی غلطی نظر نہ آ جائے، ان کی پیروی کرنا مستحسن عمل ہے۔ لیکن مقام ولایت تکوینی وہ الگ سے ہے، جس کی واضح مثال آپ حر کی زندگی کو دیکھیں۔ حر کربلا کے واقعے سے پہلے عقیدت مند تھا، لیکن عقیدت مند نہیں تھا۔ عقیدت مند تھا تو 1000 کا لشکر لے کر ابن زیاد کی طرف سے 1000 کے لشکر کے سالات بن کر امام وقت کا راستہ روکنے کے لیے آتا ہے، لیکن پیچھے امام کے پیچھے نماز میں پڑھتا ہے۔ یہی لوگ امام کو راستہ روکنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جماعت کے امام کے پیچھے امام کو آگے کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ عقیدت مند تھے، لیکن عقیدت مند، ہاں اس وقت اس کو پتا چلا جو میں اب تک عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، یہ فروعی مسائل کے حد تک میں حسین کو مان رہا ہوں، عقیدتی منزل میں حسین کو نہیں مان رہا ہوں۔ اسی لیے اب وہاں پر اس نے دیکھا اب جنگ چھڑنے والی ہے، اب وہ عقیدتی محاذ سے اٹھ کر عقیدے کے محاذ پر مانا چاہتا۔ اب میں اسی طرح لگا ہوں، کسی نے کہا خود بالکل پریشان تھا، روز عاشور اور بالکل پریشان تھا، تو کسی نے کہا ہو تو 1000 کے لشکر کا سالار ہو، 1000 آدمی کے مد مقابلے میں جانے کی طاقت رکھتے ہو، کیوں پریشان ہے؟ تو اس نے کہا پریشانی اس بات کی نہیں ہے، پریشانی اس بات کی ہے میں دنیا اور آخرت کے دوراہے پر کھڑا ہوں، میں کہاں پھنسا ہوا ہوں، میں کس منزل پر تھا۔ اب اس کے دل و دماغ میں نور ولایت کا جو عقیدہ روشن ہوا، اس نے کہا اب نہیں، اب یہاں دنیا نہیں، اب یہاں عقیدت کی منزل نہیں، بلکہ یہاں عقیدے کی منزل ہے۔ اب دنیا کو چھوڑ کر اپنے خون میں نہلانا ہوگا، امام وقت پر قربانی کا مرحلہ ہوگا۔ لیکن محمد امامت سے جس طرح عقیدہ رسالت کی طرح ہے، امامیہ عقیدے کے مطابق بڑی اہم نکتے میں آپ کے گزار کر رہا ہوں۔
عقیدے کی روشنی میں اگر عقیدتاً امامت سے انکار ہو جائے، ہمارے عقیدے کے امامیہ عقیدے کے بجائے عقیدے کی بنیادوں پر منکر ہو جائے تو دین سے خارج ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، عقیدے کی بنیادوں پر حق سمجھے، مقام امامت مقام رسالت کے بعد عصمت کا وہ درجہ ہے جسے ولایت کا مقام کہلاتا ہے، وہ میرا عقیدہ ہے، لیکن عمل کی بنیادوں پر اگر مخالفت ہو جائے تو گناہگار ہو جائے گا، دین سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ اس میں فرق ہے، عقیدت اور عقیدے میں فرق ہے۔ عقیدے میں اگر منکر ہو جائیں، نہیں ہے علی علیہ السلام پیغمبر کے جانشین، اس منزل پر جو پیغمبر جس مقام پہ تھے وہ نہیں تھا، تو ہمارے عقیدے کے مطلب اس کا دین کامل نہیں، لیکن اس کا عقیدہ اس تناظر میں کامل ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار ہیں، ان کی سیرت کے مطابق عمل نہیں ہوتا، فروعات میں کوتاہی ہوتی ہے، ان کی سیرت پر ہم نہیں چل پاتے، یہاں گناہگار ہوگا، دین سے خارج نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے فروعات میں جسے تولا کہتے ہیں، عقیدے میں اسے امامت کہتے ہیں، وہ متقابل ہے۔ اب عقیدے کی بنیادوں پر میں آپ کو دو عقیدے کا ذکر کر کے اصل منزل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ کتنا بڑا مقام ہے، یہی سلسلہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک عدل اللہ فرجم شریف تک یہی ہے، یعنی سب کا یہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم کل لولیک الحجۃ الحسن، امام زمانہ عدل اللہ فرجم شریف کو بھی وہی ولایت حاصل ہے جو مولا علی علیہ السلام کو ہے۔ دعائے حفظ امام زمان کی دعا میں آپ اس کو غور کر کے ترجمے کی طرف دیکھیں، یعنی کائنات کی بقا کا ذریعہ خدا نے قرار دیا ہے، یہ صرف دین کی تبلیغ کا ذریعہ نہیں ہے۔ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلها، اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو زمین و زمان و مکین و مکان لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے مقام ولایت، اس کا کتنا بڑا مقام۔ ایک حدیث ہے مستند، ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں، ایک مستند حدیث ہے، یہاں میں آپ کو ان دونوں کے فرق کو آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ استاد فرماتے تھے دنیا میں سب سے مقدس ترین جگہ کون سی ہے؟ از نظر مکانی آپ سے میرا سوال ہے، مقدس ترین مقام کون سے ہے؟ خانہ کعبہ کے مقام میں مقام ابراہیم، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، پیغمبر کو حکم ہوا مقام ابراہیم کو جائے نماز پڑھنا ہے۔ مقام ابراہیم سے بڑھ کر از نظر مکانی مقدس مکان کو اس زمین میں کوئی نہیں، اس لیے پیغمبر کے مصطفیٰ ہونے کی علتوں میں سے ایک ہے، پیغمبر کو چنا گیا مکان کے اعتبار سے نماز کے لیے اسی جگہ چنا گیا جو دنیا کے سب سے مقدس ترین جگہ ہے۔ خاندان کو چنا گیا جو سب سے مقدس ترین ہے بنی ہاشم، اس لیے پیغمبر کو چنا گیا، پیغمبر کے مصطفیٰ ہونے کی علت بیان ہے۔ از نظر مکانی مقام ابراہیم سب سے مقدس ترین ہے، اور از نظر عمل نماز و روزہ، نماز و روزہ عبادات کے لحاظ سے سب سے افضل ترین عبادت، اور از نظر فدا و ایثار کے لحاظ سے شہادت سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت تکوینی و عقیدتی اس ولایت کے حوالے سے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا میں مقام ابراہیم، دنیا میں وہ حضرت نوح کی عمر زندگی گزارے، وہ پوری عمر رات بھر عبادتوں میں گزارے، دن بھر روزے سے گزارے، اور بین المقامی بین الرکن والمقام، یعنی رکن حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیانی وہ حصہ ہے، بین الرکن والمقام قتل مظلوما۔ دیکھیں اب غور سے دیکھیں اس کو، میں اس کی اہمیت حدیث کے روشنی میں ذکر کر رہا ہوں۔ نوح کی عمر پائے، رات بھر نماز میں گزارے، دن کو روزے سے گزارے، بین الرکن والمقام قتل مظلوما، ناحق اس کو قتل کیا جائے، اگر اس کے
جنت کی خوشبو کتنی مسافت قیامت کے، دنیاوی عمر کے نہیں، دنیاوی مسافت کے نہیں، قیامت کے مسافت کے 500 سال کے مسافت پر جنت کی خوشبو سنی جا سکتی ہے، اتنی جنت کی خوشبو ہے۔ لیکن وہ آدمی جنت سے اتنا دور ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں کرے گا۔ یہ کون سی ولایت کی ولایت ہے؟ تکوینی و عقیدتی ولایت ہے۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے پروف کے لیے آپ اس آیت کے جا کر مطالعہ کرنے، میں نے بہت تحقیق کی ہے کئی کتابوں کی، کئی تفسیروں کے۔ سورہ الصافات کی 24ویں آیت، سورہ کون سا سورہ جی؟ صافات کی 24ویں آیت میں پروردگار کا ارشاد ہے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں۔ جہنم میں جانے والوں، سب سے آسان آپ کے لیے جو ابھی یہ جو آپ کے موبائل میں بھی ہوں گے، مفسر قرآن آئے علامہ شیخ محسن صاحب کی تفسیر الملاح کو آپ چیک کر لیں، سب سے آسان ہے۔ تفسیر نمونہ جو اردو میں آپ اس کو چیک کر لیں، تفسیر اہل سنت کی آپ کتابوں کو دیکھیں، در منصور کو دیکھیں، شواہد التنزیل کا مطالعہ کر لیں۔ اس آیت کو خداوند عالم کا ارشاد ہے، آیت یہ چھوٹی سی آیت 24ویں آیت سورہ الصافات کی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ جہنم میں یہ کل مرنے کے فوراً بعد کی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت کے سارے مناظر پہ ہو کر اہل محشر سے سارا حساب کتاب ہونے کے بعد جو جنت میں جانے والے جنت میں جا چکے، جہنم میں جانے والوں کو فرشتے ہانکتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاتے ہوئے اس موقع پر نہیں۔ وَقِفُوهُمْ، یہاں پر مختلف تعبیریں کی ہیں، لیکن میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان سب سے مستند 2 روایتیں اس میں ہیں، ابن عباس سے ہیں، عبداللہ بن عباس جو حبر الامہ کہتے ہیں، امت کی شاہی، پیغمبر کی جو بھی فرمان ہو اس کی شاہی سے لکھ چکا ہوگا۔ ایک ابو سعید خدری سے روایت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، حکم خدا ہوگا اس منزل پر جب دیکھیں قبر میں پہنچنے کے بعد ہماری بنیادی عقائد پوچھے جائیں گے، سارے حساب کتاب نہیں ہوں گے، بنیادی عقائد کو پوچھ کر اس کے تحت برزخ میں انسان کے لیے یا نعمات الہی ہوئی جیسے ہماری معوب ہیں، اللہم جب قبرہ یا قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النیران، حفرۃ من حفر النیران، اس کے قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ کراتے ہیں، جہنم کے گھروں میں سے گھڑا کراتے ہیں۔ یعنی برزخ میں ابھی پورا حساب کتاب نہیں ہوگا، کل میدان محشر میں پورا کا پورا حساب ہوگا، وہاں ہر ایک کو الگ کر کے جہنم میں جانے والوں کو جہنم کی طرف، یہ آخری مرحلے کی طرف اشارہ ہے، یہ پہلے مرحلے میں نہیں ہے۔ جب سارے اعمال کا حساب کتاب ہو کر جہنم میں جانے والے جہنم کی طرف ہم کے لے کر جائیں گے، تو اس وقت آخری، یعنی شاید ان کی جو عبادات نہیں ہیں، اللہ کی دین کے منکر تھے، سب کچھ تھے، جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، اس وقت یہ حکم ہوگا وَقِفُوهُمْ، ان کو روکا جائے، جہنم میں جانے والوں کو روکا جائے، حکم ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ابھی ان سے کچھ سوال کیے جائیں گے۔ ارے یہ کیوں سے مرحلہ ہے؟ سارے اعمال کے حساب کتاب ہو چکے، جو دنیا میں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، نعمات دی تھی، تمام کا حساب کتاب ہو چکا، پاس ہونے والے ادھر کو گئے، فیل ہونے والے ادھر کو جا رہے، وہ فیل ہونے والوں کو پھر روکا جا رہا، جہنم کی طرف جاتے ہیں دروازے جہنم سے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سواعق محرقہ ابن حجر الہیثمی، یہ کون تھے؟ اس نے سواعق محرقہ کے نام سے کتاب لکھی، یعنی جلانے والی بجلی کٹ، اس کتاب کے اندر بھی ہے، جو امام کعبہ، خانہ کعبہ کے امام بھی رہے، یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھاتے تھے، اس کی کتاب کا مطالعہ کر لیا۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں اس مرحلے پر حکم خدا
ابھی ان سے کچھ اور پوچھے جائیں گے. کیا پوچھے جائیں گے؟ کس چیز کے بارے میں پوچھے جائیں گے؟ تو یہاں کچھ لوگوں نے کہا انبیاء کے بارے میں پوچھے جائیں گے، لیکن سوائے محرکہ میں بھی ہے اور پیغمبر سے ایک حدیث کی ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، انا وعلی اوقف انا وعلی، مجھے اور علی کو ٹھہرائے جائیں گے، وہاں پر بٹھائے جائیں گے علی الصراط، صراط پر. پھر ہر ایک ہمارے سامنے آ جائے گا، وما الینا، ہماری طرف سے کوئی شخص نہیں پوچھے گا مگر ہر ایک سے یہ سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا ولایت علی بن ابی طالب، علی کی ولایت کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. لیکن ابن حجر یہ کہتے ہیں ایسے مرحلے پر ان کو روک کر پروردگار اور رکوا کر ان فرشتوں سے یہ حکم ہوگا کہ جہنم میں جانے والے آخری مرحلے پر جہنم کی طرف جانے والوں کو اور ایک گولڈن چانس دے دو. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو اور ان سے سوال کیے جائیں گے. کس چیز کے بارے میں سوال کریں؟ عن ولایت امیر المومنین، امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں سوال کریں. اگر ان کے دل میں علی کی ولایت کا عقیدہ ہے تو ان کی جنت کی طرف لے کر آ جانا. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدے کا مقام امام وہ ہے. اسی سلسلے میں مولا حسین علیہ السلام مقام امام کو جاننے کے بعد اب قیام امام کیا تھا، اب امام اس مرحلے پہ آ کر کس لیے آپ مدینہ چھوڑ کے نکل رہے ہیں. آج نئے مرحلے کی طرف میں آپ تمام حضرات کی کوئی زحمت دے رہا ہوں، وہ یہ ہے وہ قیام امام کیا تھا. امام نے یہ تحریک کیوں چلائی، یہ سب کی ذمہ داری آخر میں بیان دیا جائے گا قرآن کی روشنی میں. لیکن سب سے پہلے قیام امام کی طرف یہ امام کیوں نکل رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں امام کا مین مقصد یہی ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. امت جد میں، امت تو ظاہر سی بات ہے امت کی طرف میں مانا ہے، امت کی طرف نہیں جاؤں گا. یہاں مولا حسین علیہ السلام کا خود امت کو سابقہ امت نہیں کہا بلکہ امت جد، امت مسلمہ کہا. یا پیغمبر کے ہمارے نبی کی نبوت خاصہ کے لوگوں کی طرح اشارہ ہے. امت جد کی اصلاح کن چیزوں سے اصلاح؟ 4 فارمولے معاشرتی بگاڑ کے سبب تھے، 4 چیزیں ایسی تھیں اور امام اسی خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں 4 چیزیں جس معاشرے کے اندر ہو، جس امت کے اندر ہو، وہ بگاڑ کے شکار ہو جاتی ہے، ان میں اصلاح نہیں ہے. وہ کون سی؟ اشرر، بدر، مفسدن، ظالم. جس معاشرے میں اشر، بدر اور مفسد اور ظلم ہو، وہ معاشرہ فاسد معاشرہ کہلاتا ہے. پچھلے سال اصلاح معاشرہ کا موضوع دیا تھا، اسی کو یہاں ٹچ کر کے ادھر سے آگے بھی بڑھا رہا ہوں. آپ کو پھر اسی کی طرف نئے ہمارے جوانوں کے لیے میں تھوڑا سی بتاؤں. ایک ہے صالح ہونا، ایک ہے مسلم ہونا. صالح کا کسی کو کیا ضرورت ہے؟ صالح انسان کا شہید رابی آیت اللہ باقر الصدر علیہ الرحمہ کا ایک جملہ ہے. فرماتے ہیں انسان صالح کا معاشرے میں کوئی خلاف نہیں ہوگا، صالح انسان کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن جب یہی صالح مرحلہ مسلم میں آ جائے اس وقت اس کی مخالفتیں شروع ہو جاتی ہے. صالح یعنی ایک آدمی شب اور روز نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بہت سارے صحابی تھے، واقعی کربلا کے موقع پر یزید کے زمانے میں بہت سارے صحابی تھے، بہت ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں صحابی، کیونکہ ابھی اتنا عرصہ ہی نہیں گزرا ہے، زیادہ سے زیادہ 30-40 سال کا عرصہ ہے، 25 سال خلفاء کے دور کا ہے. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے 4.5 سال، تقریباً 4 سال کوئی کچھ مہینے ہیں. مولا امام مصطفیٰ علیہ السلام کے دور امامت کے 10 سال کے، اور اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کے دور امامت کے 8-10 سال ہے. اس کے علاوہ ابھی 40-50 سال کی عمر ہے
پیغمبر کی رحلت کو بہت سارے صحابی ہیں. یزید کو تقریباً کوئی 3 سال کی حکومت ملی تھی. انہی 3 سالوں میں اتنے فاجعہ آمیز کردار یزید کی حکومت کی طرف ہو گئے. 1 سال میں مکہ پہ حملہ کیا, 1 سال میں مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا, 1 سال میں مکہ پہ حملہ کیا, 1 سال میں مدینہ میں کم از کم 800 صحابی رسول کو تحریر کر دیا. 3 دن تک مدینہ شام کے فوجوں کے لیے واگزار کر دیا, جس کے نتیجے میں 1000 ناجائز بچے متولد ہو گئی مدینہ کے اندر. 1000 آپ اس کے واقعوں کو پڑھ لیں تاریخ کے حوالے سے. لیکن اب ہم یہ دیکھیں اتنے سارے صحابے تھے, سب صالح بن کے بیٹھے. صالح کو کسی بھی ہمارے معاشرے میں بہت صالحین ہیں, صالحین بہت ہیں. یعنی صالح کون ہے؟ کسی کے غلطی کو کچھ بولتا نہیں ہے, کسی کی اچھائی میں کوئی گال و تحسین نہیں ہے, چپ چاپ سے اپنی نماز پڑھتا ہے, بس کچھ سے کوئی سروکار نہیں. صالح انسان کے کوئی دشمن مخالف نہیں ہے. کیوں؟ یہ غیر معصیت ہے, یعنی دوسرے کے اثر اس کا نہیں ہوتا. عربی کا جملہ ہے صالح مسلم, دونوں اس مخالف سے آئے, یعنی کرنے والے میں ڈالا ہے. صالح کام کرتا ہے لیکن صرف اپنی حد تک, جسے ہم تو ہم کہتے ہیں طاہر مطہر پاک کرنے والا ہے, پاک کرنے والے کی حیثیت ہے. جیسے مطہرات کہتے ہیں تو کسی پر اثر انداز, اپنی طہارت کو دوسروں تک اثر انداز کرنے والا. طاہر وہ ہے, خود پر تو ہے, کسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو. جیسے آپ کپڑے کو دیکھیں, کپڑا طاہر ہے لیکن کیا کپڑا رگڑنے سے کوئی نجس دور ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. لیکن پانی کیا ہے؟ پانی طاہر ہے, مطہر بھی ہے. پانی خود پاک ہو تو دوسرے نجس کو پاک بھی کرے, اسے مطہر کہتے ہیں. یہاں پر مولا نے صالح بننے کا حکم نہیں دیا, اصلاح کا. اصلاح سے مصلح ہے, مصلح بن کے نکلے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے. جیسے شہید بہادر صدر کا یہ جملہ ہے, اگر معاشرے میں انسان صالح بن کر رہے تو اس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی. ہاں, جب انسان صالح کے درجے سے آگے مصلح بن جائے اس کی مخالفت شروع ہوتی ہے. ائمہ علیہ السلام کی مخالفتیں حکومت اور اس لیے ائمہ صرف صالح بن کے, جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں بہت سارے آپ دیکھیں صرف صالح بن کے رہتے تھے. تو اس وقت حضرت موسیٰ صالح بن کے رہتے تو فرعون کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی. ہاں, لیکن موسیٰ چپ نہیں رہے, وہ اصلاح چاہتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صالح بن کے صرف اللہ کی نماز روزے کے جماعت کی طرف آ جاتے تو نمرود نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا. لیکن نمرود کی کار اسلامیوں کے توحید کے مد مقابلہ آنے کی وجہ سے جب آپ مسلم بن کے نکلے اس وقت مخالفتیں شروع ہو گئی. مخالفتیں اس وقت شروع ہو گئی. مرحلہ اصلاح کیا ہے نا. مولا حسین علیہ السلام اصلاح امت کے لیے آ رہے ہیں. کس چیز کی اصلاح؟ یہی جو معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے, میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. مولا علیہ السلام کے دور میں اسلامی سوسائٹی میں کون کون سی چیزیں جو معیار شریعت معیار دین کے خلاف تھی ان کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے. اس کو کہتے ہیں قیام. اور یہی قیام ایک صالح بن کے رہنے کے ہیں, اس کے بعد دوسری بن کے جو قرآن مجید کے تقریباً سورہ حج میں ہے, آیت نمبر 6 ہے. پروردگار کا ارشاد ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جب جن کو زمین پر روئے, زمین پر ہماری طرف سے قدرت و طاقت مل جاتی ہے تو وہ پہلے صالحین کے عمل کو بجا لاتے ہیں. نماز کو قائم کرتے ہیں, نماز عبادی تحریک ہے. پھر زکات کو ادا کرتے ہیں, یہ اقتصادی تحریک ہے. اس کے بعد امر بالمعروف ونہی عن المنکر, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں. اس کو اصلاحی تحریک کہتے ہیں. لوگوں کی نماز پڑھنے سے جماعت کو صرف اسی آپ یہ کہیں جماعت کی نماز اور فرادہ نماز میں فرق اسی لیے. فرادہ نماز صالحین کی عبادت ہے, صالحین کی عبادت ہے. جماعت مسلمین کی عبادت ہے. جماعت میں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے, لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. اس لیے آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں مال امام صرف نماز پڑھنے والی
یہ مسجدوں کے لیے بدخاتوں کے مال امام مت دے دو، مال امام اصلاح امت کے لیے ہے، ساری امت کے لیے ہے۔ تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، مسجد اس میں جماعت نہ ہو، جمعہ نہ ہو، جمعہ عبادت مصلحین کی عبادت ہے۔ عام سی نماز، مسجد میں نماز آپ خود سے پڑھ لیتے ہیں، اپنے طور سے پڑھ لیتے ہیں، جس جماعت کے بعد اگر حلال و حرام بیان نہ ہو، اگر اس کے بارے میں کوئی مسائل نہ ہو، ہمارے یہاں ایسا ہے مسجد بناتے ہیں مولوی نہیں لاتے۔ ارے سب سے پہلے مولوی کو، ایک ایسا مضبوط مولوی کو محلے میں لائیں جو مصلح ہو جائے، تو پھر مکان کو خود بنائے گا، زمان کو خود کنٹرول کرے گا۔ ہمارے یہاں بلڈنگ بناتے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے جماعت مصلحین کی عبادت ہے، اقامہ صلاۃ مصلحین کی عبادت ہونی چاہیے۔ نماز صرف پڑھنا اپنے طور سے پڑھنی ہے، صالحین کی عبادت ہے۔ چپ چاپ سنتی روزہ رکھنا، ہاں لیکن رمضان میں درس دے دیں، اخلاقی تربیت کر لیں، حلال و حرام کی بحث ہو جائے، امر بالمعروف کے ساتھ ہو تو تحریک ایسی چلائیں جسے اصلاحی تحریک کہتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام خدا سے ہی دعا کرتے ہیں، خدا سے ہی دعا کرتے ہیں روزہ رسول پر، اللہم بحق هذا القبر، پروردگار اس قبر اور قبر میں موجود میرے نانا کے صدقے میں، انی احب المعروف وانکر المنکر، میں معروف کو پسند کرتا ہوں، میں منکرات کو نفرت کرتا ہوں پروردگار۔ اور یہی آپ اپنے اس سلسلے میں بھی فرماتے ہیں، چار معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک امت کے لیے ناسور کی حیثیت ہے، جو معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے، اس کی اصلاح کے لیے حسین نکلتے تو سب سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ اس میں پہلا فارمولہ تحریک کا کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ یہ ہو گئے مریض، دیکھیں یہاں پر فارمولہ بیان فرما رہے ہیں، مریض ہے امت جد، بیماری ہے چار، سمجھ آ رہے ہیں آپ میرے ساتھ تھوڑی سی آپ کے وسیعت نامے کے حوالے سے، بیمار ہے، مریض ہے امت جد، بیماری ہے چار، عشرن مکرن مفسدن ظالمن۔ علاج کا طریقہ ہے اصلاح کے لیے جو تحریک چلائی جاتی ہے وہ ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ الاسیرۃ سیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا کی سیرت پر اور بابا کی سیرت پر چل کر امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے۔ یہی قیام کا موضوع ہے، اصلاح امت کے۔ آپ نے سمجھ لیا، مریض کو بھی سمجھ لیا، بیماری کو بھی آپ نے سمجھ لیا، اور طریقہ کار کو بھی سمجھ لیا، اور نمونے کو بھی سمجھ لیا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، مولا علی علیہ السلام کو جا کر صالح بن کے بہت سالوں نے مشورہ دیا تھا۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد 25 سال سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم آپ سے ایک شرط لگاتے ہیں، وہ علی ابو الحسن آپ سے ایک شرط لگاتے ہیں، خلافت کے علاوہ آپ کا چناؤ کرتے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ یعنی خلفائے ثلاثہ میں سے جو مسلمانوں کے خلیفے جن کے حکمرانی گزر چکی تھی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے رحلت کے بعد بہت سارے لوگ آ کر حضرت عثمان خلافت سے پہلے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، مولا علی علیہ السلام کے پاس۔ یہ تاریخ کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو ہی ان کے بعد مناسب سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، پھر لیکن شرط یہ ہے آپ سیرت شیخین پہ چلیں۔ تو مولا نے کہا سیرت شیخین پہ کیوں؟ میں سیرت رسول پہ چلوں گا، میں سیرت شیخین پہ نہیں چلوں گا۔ اختلاف یہاں سے یہ ہوا، میں سیرت رسول کو، کیونکہ اس لیے قرآن کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سیرت شیخین پہ بھی کیوں چلوں؟ اختلاف یہاں سے ہوا۔ یہاں مولا حسین علیہ السلام بھی اپنے اس تحریک کے آغاز کے لیے آپ یہی فرماتے ہیں، ان اسیر بسیرت جدی و ابی، میرے سامنے دو رول ماڈل ہیں، ایک سیرت رسول ہے، ایک سنت رسول ہے، ایک سیرت علی ہے۔ ان دونوں کو فالو کر کے آگے میں امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہی فارمولہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب اس کو ہم نے آگے بڑھانا، اس کے لیے مولا نے ہر قربانی سے ایک نعرہ بلند کر دیا، اس کے لیے میں اتنا آگے جاؤں گا
اس کے لیے میں اتنا آگے جاؤں گا، اپنی ذات کو چھوڑیں گے، پورا خاندان. اس لیے ایک نعرہ بلند کر دیا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، اسلام پر کوئی چیز بلند نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میدان میں نکلے، میدان میں نکلے. آپ نے جو عہد کیا تھا وہ عہد پورا کرنے نکلے. عزیزان محترم، عہد کیا تھا؟ اسلام کی بقا کے لیے خدا سے یہ وعدہ تھا، ترک الخلق قدرت فی ہوا کا، پروردگار ساری کائنات کو تیری رضا کے لیے میں نے چھوڑ دیا. ترک الخلق قدرت فی ہوا کا، تیری رضا کے لیے میں نے دنیا کی ہر چیز کا خواہش کو ترک کر دیا. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ، بچوں کو یتیم ہونا گوارا کیا تاکہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں، تاکہ تیرے دربار میں سرخرو ہو کر آ سکوں. عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیں نا، اولاد والوں، اولاد ہر کسی کو عزیز ہے، لیکن سامنے دیکھتے ہوئے اتنی مصیبتوں میں صرف اور صرف خدا کے لیے، صرف اور صرف خدا کے لیے ہی برداشت کر سکتے ہیں. اللہ نے کتنا حوصلہ دیا تھا، واللہ کتنا حوصلہ دیا. علامہ نقل صاحب کا ایک جملہ ہے، واللہ دنیا کا کوئی اور معاشرہ ہوتا تو اپنا کوئی عزیز بھی نہ ہوتا، ماحول کو دیکھ کر ہاتھ پہ ہو کے بن جاتے، لیکن کربلا والوں کو اللہ نے کتنے حوصلے دیے، جن کے پورا گھرانہ لٹ چکا. اور خصائص حسینیہ میں ذکر ہے، تاریخ انسان میں نہ ہونے والے ایسے 16 سے 17 واقعات ہیں جو کربلا میں ہوا. ان میں سے ایک یہی ہے. میں نے اس کے بارے میں بہت تحقیق کیا. آج سے ہماری مجلس کا موضوع ہے یعنی مصائب کا روزہ پانی، جو مولا حسین کی صاحبزادیاں بیٹیاں، ان میں سے ایک بیٹی مدینہ چھوڑ کے گئے ہیں. اس کی بڑی تحقیق کی تو بہار الانوار اور ناصر التواريخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام سے کچھ روایات واقعات موجود ہیں، جو کربلا سے ایک پرندہ عصر عاشورہ کو اپنے پروں کو خون سید شہداء میں آلودہ کر کے تر کر کے مدینہ کی طرف اڑ کے سب سے پہلے روزہ رسول پر خبر شہادت حسین دینے والوں کا کبوتر تھا. وہ دیواریں خانہ امام حسین پر آ کر اس کبوتر نے تو اس مرحلے پر فاطمہ زہرا کا فاطمہ زہرا نے اس کبوتر سے جو دیوار کے اوپر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ وہ کہہ رہا تھا، لیکن خون میں لت پت تھا وہ پرندہ. اسی سے آتا تھا اس مرحلے میں فاطمہ زہرا کا ذکر. تو کسی مصلحت کے خاطر وہ امامت میں نکال دیجیے، کسی مصلحت کے خاطر اس شہزادی کو حسین کربلا میں لے کے نہیں گئے، مدینہ چھوڑ کے گئے تھے، یا علیم تھی یا کوئی نہ کوئی، لیکن وہ مخدرہ کی ایک امید کی وجہ سے مدینہ میں ام سلمہ کے پاس رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. وہ یہ تھی موسم بہت گرم ہے بیٹا، حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں تو میں انشاءاللہ تیرا بھائی علی اکبر تجھے لینے کے لیے سہارا بھی لیا، بھائی لینے کے لیے آ جائیں گے. بابا نے وعدہ کیا انشاءاللہ تھوڑے سے حالات سدھر جائیں، بہتر ہو
کیا ڈرتے ہو سلجھنا قتلگاہ کی طرف جاتے ہوئے؟ کیا مجھے یکدم تنہا محسوس کر رہا ہے سلجھنا؟ کیوں نہیں جا رہا سلجھنا؟ بابو کیوں نہیں اٹھا رہا سلجھنا؟ سلجھنا نے اشارہ کیا، کیسے آگے بڑھوں؟ میری رفت جگر سکینہ بابو سے لپٹ کر فریاد کرے کہ آگے کیسے بڑھوں؟ حسین نے دیکھا تو حسین کی رفت جگر واللہ ہر بیٹی کی الگ خصوصیت تھی۔ سکینہ کو اسی لیے زیادہ چاہتے تھے حسین، شکل و شمائل میں آن حرام پر تھی۔ بابا نے جب بیٹی کی طرف نگاہ کیا تو سکینہ نے کہا بابا میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن میری خواہش ہے بابا آپ سلجھنا کے سین سے تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ اترے بابا، میرے دل میں ایک ارمان ہے بابا۔ حسین نیچے زمین پہ اترے، فرماتی ہے بابا آپ آرام سے بیٹھ جائے بابا۔ حسین آرام سے بیٹھ گئے، سکینہ خواہش کرتے بابا آپ مجھے گود میں اٹھائے بابا۔ سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، سکینہ پھر فرماتی بابا میرے سر سے میرے دوپٹے کو اٹھا لینا بابا۔ سکینہ کے سر سے دوپٹے کو اٹھا لیا، سکینہ کہتی بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھنا بابا۔ آپ یہ بات سکینہ کو یقین سمجھ کے کوئی سر پہ ہاتھ نہیں رکھے قربان اولادوں پہ قربان کتنا جگر تھا حسین۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا سکینہ کو خفیہ ماں کے حوالے کر کے، شاید مرحلہ کی یہی مرحلہ ہے کوئی اور مرحلہ تھا، حسین میدان میں حق ناصرین کی آواز بلند کر رہے تھے، ایک طرف سے کوئی اور سوال آتا ہوا دیکھا، ایک آدمی حسین کے اس یکدم تنہائی کے عالم میں ایک بندہ کے سلام کیا۔ مولا نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں قاصد ہوں۔ کس کی طرف سے آئے ہو؟ کہا لے کر اہل مدینہ سے سنا کا قاصد ہوں۔ آپ کی بیٹی کا حال لے کے آیا ہوں۔ خط کا مضمون پڑھا، مضمون یہی تھا بابا آپ نے بھائی علی اکبر کو لینے کے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک میرے بھائی کو نہیں آئے۔ بابا اکبر کو مجھے لینے کے لیے بھائی کو بھیجنا ہے تو ابھی بھیج دے بابا، میری تنہائی میں میرے ساتھ بھول دے بابا، اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ نہیں بابا۔ خط کے مضمون